صاحب الزمان الغوث 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 أدركني. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. تیسرے انٹرنیشنل المعارف العلویہ شارٹ کورس کا دوسرا درس جو سلسلہ مہدویہ میں غیبت کبریٰ سے لے کے ظہور تک کے احوال پہ مشتمل ہے، اس کو لے کے مومنین کرام کی خدمت میں حاضر ہوں. گزشتہ گفتگو میں ہم نے امام علیہ السلام کی اس کلام کو آپ کے سامنے تلاوت کیا تھا جس میں امام علیہ السلام نے اپنے چوتھے سفیر علی بن محمد کو یہ کہا تھا کہ جو بندہ بھی سفیانی کے خروج سے پہلے اور آسمانی ندا سے پہلے مجھ سے ملاقات اور مشاہدے کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے، لہٰذا مجھ سے کوئی بے عنوان سفیر نہیں مل سکتا کہ یہ امام علیہ السلام کا خاص سفیر ہے. تو اس صورتحال میں سوال یہ جنم لیتا ہے کہ امام علیہ السلام تو غیبت کبریٰ میں چلے گئے، امام علیہ السلام کے ساتھ بے عنوان سفیر کوئی ملاقات نہیں کر سکتا ہے، امام علیہ السلام کا کوئی خاص نمائندہ نہیں ہے غیبت کبریٰ میں کہ جو امام علیہ السلام کے پاس جاتا ہو، اپنے شیعوں کے احوال امام تک پہنچاتا ہو، امام علیہ السلام سے ان کے جو فرمودات ہیں اپنی شیعوں کے متعلق ان کو لے کے آتا ہو اور امام علیہ السلام تک پہنچاتا ہو. یہ سلسلہ غیبت کبریٰ میں نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ایک بہت بڑا سوال جنم لیتا ہے کہ ٹھیک ہے وہ کچھ ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی امام علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اور ہوتی ہے، لیکن دوران ملاقات ان کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، انہیں کما حقہ علم اور یقین نہیں ہوتا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ میں مل رہا ہوں یہ میرے وقت کے امام ہیں، یہ یوسف زہرا حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف ہیں. انہیں اس بات کا علم کما حقہ یقین نہیں ہوتا ہے. ہاں جب ملاقات ہو جاتی ہے بعد میں کچھ ایسے قرائن اور شواہد کے ساتھ وہ اس نتیجے تک پہنچتا ہے کہ جس ہستی کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے ان قرائن اور شواہد کی روشنی میں وہ حجت ابن الحسن العسکری ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے. لہٰذا ایسے میں جب یہ ملاقات ایک اتفاقانہ ملاقات ہوتی ہے تو امام سے ملنے والا نہ تو امام علیہ السلام سے کوئی گائیڈ لائن لے سکتا ہے اس انداز میں کہ وہ امام علیہ السلام کی شیعوں تک وہ باتیں پہنچائے. تو ایسی صورتحال میں جب امام غیبت کبریٰ میں چلے گئے ہیں اور اس غیبت کی کوئی لمٹ بھی نہیں ہے، 1400 سال گزر گئے ہیں اور اللہ جانے مزید کتنے سال آئیں گے یہ خود امام کو بھی نہیں پتہ ہے، تو یہ کیسی غیبت کبریٰ ہے کہ جس میں امام علیہ السلام اتنی طویل مدت تک غائب ہو گئے اور امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے. کس کے حوالے امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو کر کے گئے ہیں؟ کیا امام علیہ السلام اپنے شیعوں کو بغیر کسی سسٹم کے چھوڑ کے گئے ہیں یا نہیں؟ امام علیہ السلام نے اپنی غیبت کبریٰ میں جس میں فیس ٹو فیس امام علیہ السلام کے ساتھ سفیر ہونے کے دعوے کے ساتھ کوئی نہیں ملاقات کر سکتا ہے، اس طویل ترین غیبت میں امام علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے کیا نظام متعارف کروایا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا کہ امام علیہ السلام اتنی طویل غیبت میں چلے جائیں اور امام علیہ السلام نے کوئی سسٹم نہ چھوڑا ہو. لہٰذا اگر امام علیہ السلام غیب ہو گئے ہیں، اپنی شیعوں سے ان کا ڈائریکٹ رابطہ کوئی نہیں ہے،
تو پھر امام علیہ السلام کیا سسٹم چھوڑ کے گئے ہیں؟ کوئی خاص نمائندہ ہے ہی امام کا نہیں کہ جس کے ساتھ ہم ملیں اور اس کی امام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہو اور وہ ہمیں چیزیں جو ہے وہ ہم تک پہنچائے، اپنی شیعوں کی جو حوائج ہیں، جو ان کے امور ہیں، جو ان کے سلسلہ کار ہے، اس کو آگے بڑھائے۔ یہ کیسا جو ہے وہ امام علیہ السلام نے نظام جو ہے وہ چھوڑا ہے؟ لہٰذا یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ امام علیہ السلام غیبت کبریٰ میں اپنے شیعوں کو کس کے حوالے کر گئے ہیں، جب کوئی خاص شخص بھی معین نہیں ہے کہ جو امام علیہ السلام کے ساتھ غیبت کبریٰ میں ملاقات کرتا ہو۔ اس سوال کے جواب کو بیان کرنے سے پہلے ایک مختصر سی تمہید کو بیان کرنا ضروری سمجھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سوال کے جواب کی طرف آئیں گے، اور شاید آج کی ہم اس قسط میں اس سوال کو مکمل طور پہ بیان نہ کر پائیں، اس کا کچھ حصہ رہ گیا تو اس کو اگلی قسط میں بیان کریں گے، لیکن اگر مکمل ہو گیا تو فبہا۔ تمہید یہ ہے کہ کسی امام کا اپنے شیعوں سے غائب ہونا یا ان سے منقطع ہونا یہ کوئی ایسا نیا مسئلہ نہیں تھا کہ جس کا آغاز غیبت کبریٰ میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانے سے شروع ہوا ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ امام علیہ السلام، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے زمانے سے پہلے کے جو امام تھے وہ غائب نہیں ہوتے تھے، ان کا اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ منقطع نہیں ہوتا تھا، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سے پہلے کے جو کچھ ائمہ ہیں ان کا بھی اپنے شیعوں کے ساتھ رابطہ منقطع رہا ہے، جس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے، یعنی امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف سے پہلے کے جو کچھ ائمہ تھے، انہوں نے اپنی شیعوں سے منقطع ہونے کے جو ان کا دورانیہ تھا، یہ صحیح ہے کہ ان کا دورانیہ کم تھا، امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف کے جو اپنے شیعوں سے منقطع ہونے کا دورانیہ، یہ دورانیہ زیادہ ہے، لیکن منقطع تو ہوئی ہیں اپنے شیعوں سے۔ تو اس زمانے میں وہ کیا کرتے تھے؟ وہ وکلاء کو مقرر کرتے تھے کہ جن کا شیعوں کے ساتھ جو ہے وہ ڈائریکٹ رابطہ ہوتا تھا، اور وہ امام علیہ السلام تک ان کی باتوں کو پہنچاتے تھے، حقوق شرعیہ امام تک پہنچتے تھے۔ پھر امام علیہ السلام اپنے وکلاء کو کہتے تھے کہ آپ فلاں فلاں علاقے میں شیعہ محتاج ہیں، ان کی ضرورت ہے، دین کی فلاں جو ہے وہ ضرورت ہے، وہاں پہ جا کے اس حقوق کو میری طرف سے خرچ کر دیں۔ مثال کے طور پہ امام زین العابدین علیہ السلام نے سخت ترین حالات گزارے، اپنے چچا محمد بن حنفیہ کو خون حسین کا انتقام لینے میں اپنا وکیل قرار دیا۔ انتہائی پیاری روایت، حین قال یا عم، جب امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا کو یہ کہا، لو ان عبدا زنجیا تعصب لنا اہل البیت علیہم السلام، اگر کوئی زنجی غلام ہماری نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے، ہماری مدد کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوجب علی الناس موازرتہ، لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ اس کی نصرت کریں، اس کا ساتھ دیں۔ وقد ولیتک ھذا الامر فاصنع ما شئت، میں نے تمہیں خون حسین کا انتقام لینے میں ولی قرار دیا ہے، اب جو تمہاری مرضی ہے تم کرو۔ تو امام علیہ السلام چونکہ خود تقیہ کی زندگی میں تھے، اسی وجہ سے امام علیہ السلام نے مذہب اہل بیت علیہ السلام کی ترویج اور تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لیے ایک انوکھا رستہ اختیار کیا تھا، اور وہ دعاؤں کا رستہ تھا۔ صحیفہ سجادیہ فقط دعا نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر عقیدہ بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر احکام بھی موجود ہیں، صحیفہ سجادیہ کے اندر اخلاق بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر اپنے رب سے مانگنے کا انداز بھی موجود ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر دعا کی حقیقت ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر توبہ کی حقیقت ہے، صحیفہ سجادیہ کے اندر انسان کی اصل حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ انسان کیا ہے اور رب کے سامنے اس کا مقام کیا ہے۔ لہٰذا امام علیہ السلام نے دین کی ترویج کے لیے ایک خاص انداز اختیار کیا، کیونکہ حکومت وقت کی طرف سے سخت اور کڑے پیرے میں امام علیہ السلام زندگی گزار رہے تھے، تقیہ کی زندگی تھی، اس وجہ سے امام علیہ السلام نے خون حسین کے انتقام میں محمد بن حنفیہ کو اپنا وکیل قرار دیا، اپنے چچا کو۔ اب یہاں سے یہ اشکال بھی دور ہو جاتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام چونکہ فرزند تھے امام حسین علیہ السلام کے، مختار نے قیام کیا، تو خود امام زین العابدین علیہ السلام کے جو اپنے
بابا کے خون کا انتقام لینے میں زیادہ اولویت رکھتے تھے، انہوں نے کیوں نہیں انتقام لیا اور مختار نے کیوں انتقام لینا شروع کر دیا؟ تو یہ ان لوگوں کو جواب ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام تقیہ کی حالت میں تھے، انہوں نے اپنے والد ماجد کے خون پاکیزہ اور مقدس خون کا انتقام لینے کے لیے محمد بن حنفیہ کو وکیل قرار دیا تھا۔ قد ولیتک ھذا الامر، میں نے تمہیں اس امر میں ولی قرار دیا ہے، وکیل قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب طویل عرصہ جیل میں رہے تو ان کے وکلاء آپ کے معاملات کو دیکھتے تھے، وکلاء لوگوں کے حقوق کے شرعیہ امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے، ان کے مسائل امام علیہ السلام تک پہنچاتے تھے اور پھر ان مسائل کا حل وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جیل میں آ کے لے کے لوگوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ تو جب امام علیہ السلام ایک طویل عرصہ تک جیل میں رہے تو لوگوں کے ساتھ تو ڈائریکٹ امام علیہ السلام کا کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جب امام زین العابدین علیہ السلام تقیہ کی حالت میں تھے تو ڈائریکٹ لوگ تو امام علیہ السلام کے ساتھ آ کے نہیں ملتے تھے اس انداز میں کہ جس طرح امیر المومنین مسجد کوفہ میں بیٹھ کے کھلی کچہری لگاتے تھے، خطبے دیا کرتے تھے، ایسے تو ممکن نہیں تھا۔ اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جب جیل میں رہے تو ان کے وکلاء آپ کے معاملات کو دیکھتے تھے، وکلاء لوگوں تک حقوق شرعیہ پہنچاتے تھے، ان کے مسائل کو امام تک لے کے جاتے تھے، ڈسکس کرتے تھے، ان سوالات کے جوابات امام علیہ السلام سے لے کے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ امام علی نقی اور امام حسن عسکری علیہ السلام جب قصر عباسی میں تھے تو کڑی نگرانی میں تھے، جاسوس 24 گھنٹے آپ کے پیچھے آگے پیچھے رہا کرتے تھے، لیکن دونوں آئمہ نے اپنے وکلاء کے ذریعے لوگوں سے رابطہ منقطع نہیں کیا، لوگوں کے ساتھ رابطے میں رہا کرتے تھے، لیکن وکلاء کے ذریعے ڈائریکٹ تمام جتنے شیعہ تھے وہ تو امام علیہ السلام تک پہنچ نہیں سکتے تھے چونکہ امام کڑی نگرانی میں تھے۔ پس کسی بھی امام کا حالات کی سنگینی کی وجہ سے اپنے شیعوں سے طویل عرصے کے لیے یا مختصر مدت کے لیے اپنے رابطے کو منقطع کر دینا اور غائب ہونا اس وقت کی شیعت کے لیے کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کی غیبت 329 ہجری میں جب غیبت کبریٰ شروع ہوئی تو شیعہ کے لیے یہ مسئلہ کوئی نیا نہیں تھا کہ شیعہ چونک گئے ہوں کہ اچانک امام غائب ہو گئے ہوں، اور خود امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے شیعوں کے لیے غیبت صغریٰ کا زمینہ ہموار کیا، ان کی ذہن سازی کی، ان کو اس بات کے اوپر آمادہ اور تیار کیا کہ امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف ایک طویل عرصے تک غائب ہو جائیں گے، اور خود غیبت صغریٰ ایک تمہید تھی، لوگ اس چیز کے عادی ہو چکے تھے کہ امام علیہ السلام اب غائب ہیں، لہٰذا یہ کوئی نیا مسئلہ نہیں تھا کہ شیعات سے ان کا امام ایک محدود وقت کے لیے غائب ہو جائے۔ اور امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف نے بھی اپنے بعد، اب اس سسٹم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ امام علیہ السلام جب غائب ہوئے تو امام نے کون سا سسٹم متعارف کروایا؟ باقی پہلے والے جو آئمہ تھے جب وہ منقطع ہو جاتے تھے، جیل میں تھے، تقیہ کی حالت میں تھے، لوگوں سے ڈائریکٹ ملنا لوگوں کے لیے یا امام کے لیے مشکلات کو پیدا کر سکتا تھا اور مشکلات کو جنم دے سکتا تھا، تو انہوں نے وکلاء کے سسٹم کو جو ہے وہ رائج کیا۔ لیکن خود امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف نے غیبت تک تو وکلاء اور سفیر کا سسٹم موجود تھا، لیکن جب غیبت کبریٰ آئی تو امام علیہ السلام نے کون سا سسٹم متعارف کیا؟ جس سسٹم میں امام علیہ السلام کی عدم موجودگی میں شیعوں کی مشکلات جو ہیں وہ حل ہوتی رہیں، اس سسٹم کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا۔ فرمایا اپنے دوسرے سفیر محمد بن عثمان العمری کو کہا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةِ، جو نت نئے تمہیں مسائل پیش آتے ہیں، فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا، ان مسائل میں ہمارے حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو، فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ، کیونکہ وہ ہماری احادیث کو روایت کرنے والے یہ تم پہ حجت ہیں میری طرف سے، وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ، اور میں اللہ کی طرف سے ان پہ حجت ہوں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آئمہ کے حدیث کے راویوں اور روایت کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اوصاف ہیں؟ چونکہ خود امام علیہ السلام نے تو اپنی اس کلام میں ان روایت کے راویوں
کی کوئی وضاحت نہیں کی ہے، کوئی ان کے اوصاف کو بیان نہیں کیا ہے، جن اوصاف کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہ طے کر سکیں کہ امام علیہ السلام کی عدم موجودگی میں کن راویوں کی طرف ہم نے رجوع کرنا ہے اور کن کی طرف ہم نے رجوع نہیں کرنا ہے۔ لہٰذا کیا وہ ضابطہ ہے، کیا وہ معیار ہے، کیا وہ اوصاف ہیں، کیا وہ خصوصیات ہیں جن کو ہم سامنے رکھیں گے، جن کی بنیاد پہ ہم یہ پرکھ سکیں گے کہ ہاں وہ شخص کہ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں وہ ان حدیث کے راوی قرار پائیں گے، اور ان کی طرف امام علیہ السلام کی عدم موجودگی میں ہم رجوع کریں گے۔ جو نت نئے مسائل ہمیں پیش آتے ہیں ان کے حل کے لیے ہم جو ہے وہ ان کی طرف رجوع کریں گے۔ تو خود اس کلام کے اندر امام علیہ السلام نے ایسی کوئی ڈیفینیشن بیان نہیں کی ہے، تو کدھر جائیں؟ کیا مراد ہے ان روایت کے راویوں سے جن کی طرف رجوع کرنے کا امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف نے حکم دیا ہے؟ ہم چند اوصاف کو مومنین کرام کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، اور ایک انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے، ان اوصاف کو سامنے رکھیں جو اوصاف خود ہمارے ایجاد کردہ نہیں ہیں بلکہ باقی ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی کلمات سے ان اوصاف کو آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ان اوصاف کی روشنی میں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کے ظہور سے پہلے اور غیبت کبریٰ کے بعد جس بندے کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں گے اس کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو ہم نے حق شرعی دینا ہے، اسی سے ہم نے مسئلہ شرعی پوچھنا ہے، اسی سے ہم نے اپنی مشکلات کا حل پوچھنا ہے، حکومت شرعی کے حوالے سے ہو یا دیگر مسائل ہوں، وہی ہمارے مسائل کا حل موجود ہے، کیونکہ خود امام زمان نے کہا ہے کہ یہ تم پہ حجت ہیں اور میں ان پہ حجت ہوں۔ کون سی اوصاف ہیں؟ آئیے کلمات اہل بیت کی روشنی میں ان اوصاف کو آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر ہر بندہ آزاد ہے ان اوصاف کی روشنی میں وہ ایک ایسے بندے کو اختیار کر لے جس کی طرف وہ امام علیہ السلام کی غیبت میں رجوع کرے گا، اور یہی وہ ایسا پیارا سسٹم ہے کہ جس کو مرجعیت کہا جاتا ہے۔ اسی سسٹم کو امام علیہ السلام اپنی غیبت کبریٰ کے آغاز میں بتا کے گئے ہیں۔ چند اوصاف کی طرف اشارہ کروں گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَا، فقہا میں سے جو شخص بھی ان اوصاف کا حامل ہوگا اس کی طرف رجوع کریں، صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کو حرام سے محفوظ رکھنے والا ہو، بلکہ حرام تو کیا مقام شبہ سے اور مقام تہمت سے بھی اپنے آپ کو بچا کے رکھنے والا ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہونا چاہیے، جو مرضی ہو جائے، جتنا مرضی اس کو سامنے رشوت، پیسہ، لالچ، جاہ، منصب، دولت اس کے سامنے رکھ دی جائے، لیکن وہ اپنی دین کے اوپر کسی قسم کی کمپرومائز کو قبول نہ کرے، مخالفاً علی ہوا، اپنی خواہشات کا مخالف ہو، اپنے نفس کی جو خواہشات ہیں اس کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعاً لامر مولا، اپنے مولا کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہو، مولا سے مراد اپنے امام کے امر کی اور اللہ کے امر کی اطاعت کرنے والا ہو، فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، بس جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں وہ کیا کرے؟ اس کی تقلید کرے، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْضُ فُقَهَاءِ الشِّيَّةِ لَا كُلُّهُمْ، اور یہ جو اوصاف پائی جاتی ہیں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بعض فقہاء شیعہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ہر وہ شخص کہ جو اپنے ساتھ آیت اللہ کا لقب لکھ لے ضروری نہیں ہے کہ اس کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے۔ امام علیہ السلام نے ایک معیار بتا دیا کہ جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں آپ نے عوام ہونے کے ناطے اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ ایک مقام پہ امام علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، من کان منکم ممن روا حدیثنا، تم میں سے جو شخص ہماری حدیث کی روایت کرتا ہے، وَنَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَحَرَامِنَا، اور ہمارے حلال و حرام میں صاحب نظر ہے، اس میں سوچ و بچار کر کے صاحب نظر بن جاتا ہے، وَعَارِفَ أَحْكَامَنَا، اور ہمارے احکام کو جانتا ہے۔ ہمارے احکام کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ اسے یہ پتہ ہے کہ اس حکم کا مصدر کہاں پہ ہے، یہ حکم کہاں سے آیا ہے۔ توضیح المسائل، منہاج الصالحین، فقہ اہل بیت، مناسک حج کی شکل میں جو کتابیں آپ کے سامنے موجود ہیں ان میں موجود مسائل کا مأخذ، منبع اور مصدر کیا ہے وہ فقیہ جانتا ہے۔ فَلْيَرْضُوا بِهِ حَكَمًا، جس کے اندر یہ اوصاف پائے جائیں وہ کیا ہے؟ اس کے جو فیصلے ہیں اس پہ آپ نے راضی
رہنا ہے، جو وہ فیصلہ کرے گا، وہ جو حکم دیتا ہے آپ کو، وہ جو مسئلہ آپ کو بتاتا ہے اس کے اوپر راضی رہنا ہے۔ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَكَمًا، میں نے ان صفات کے مالک افراد کو تمہارے اوپر حاکم قرار دیا ہے۔ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا فَلَمْ يَقْبَلْهُ مِنَّا فَإِنَّمَا اسْتَخَفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ، جو بندہ ان کے حکم کو نہیں مانتا ہے، اگر کوئی بندہ جس کے اندر یہ صفات پائی جائیں کہ وہ احکام کے منابع، مآخذ اور مصادر کو جانتا ہے، حلال و حرام میں صاحب رائے بھی ہے، اور روایات بھی وہ ائمہ اہل بیت اسلام کی احادیث کو روایت بھی کرتا ہے، یہ صفات اس کے اندر پائی جاتی ہیں، اور پھر ہمارے حکم کے مطابق اس نے فیصلہ کیا ہے اور کوئی بندہ اس کو قبول نہیں کرتا ہے، تو اس نے اللہ کے حکم کو ہلکا سمجھا ہے، اللہ کے حکم کو اس نے کوئی اہمیت نہیں دی ہے۔ وَعَلَيْنَا رَدْ، اور اس نے ہمارے حکم کو رد کیا ہے، ٹھکرایا ہے۔ وَالرَّادُّ عَلَيْنَا الرَّادُّ عَلَى اللَّهِ، اور جو بندہ ہمیں ٹھکراتا ہے گویا کہ اس نے اللہ کو ٹھکرا دیا ہے۔ وَهُوَ عَلَى حَدِّ الشِّرْكِ بِاللَّهِ، اور جو بندہ اللہ کو ٹھکرا دے گویا کہ وہ اللہ کے ساتھ اس نے شرک کیا ہے۔ ان دونوں روایات سے چند نکات سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1، غیبت کبریٰ میں جس راوی کی طرف رجوع کرنے کا امام علیہ السلام نے حکم دیا ہے اس کا مجتہد ہونا ضروری ہے، کیونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم ممن روا حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا، کہ جو کوئی غیبت صغریٰ میں ہو یا غیبت کبریٰ میں ہو یا اس سے پہلے ہماری احادیث کو روایت کرتا ہے اور پھر حلال و حرام میں صاحب نظر ہو، اس کی طرف رجوع کرنا ہے۔ پس ان راویوں کی طرف رجوع کرنا ہے کہ جو خود مجتہد ہوں۔ نمبر 2، وہ لوگوں میں اپنی اچھی سیرت اور دیانداری میں معروف ہو، دیندار ہو، کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو حرام سے بچانے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، مخالفا علی ہوا، اپنی خواہش نفس کا مخالف ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے مولا کے اوامر کی اطاعت کرنے والا ہو، تو یہ بندہ دیندار ہے، یہ بندہ لوگوں میں اچھی سیرت کا حامل ہے، اس کی طرف رجوع کرے۔ تیسری وہ چیز، ہر وہ فقیہ جو فقیہ ہونے کا دعویٰ کرے اس کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، کچھ فقہا ہیں جن کی طرف رجوع کرنا ہے، لہٰذا یہ کلام بھی امام علیہ السلام کے کلام کے اندر موجود ہے کہ ہر وہ بندہ جو کہے کہ میرے نام کے ساتھ آیت اللہ لکھ دو میں مجتہد بن گیا ہوں، نہیں، اس کی طرف رجوع نہیں کرنا ہے، ان اوصاف کو آپ نے دیکھنا ہے۔ چوتھی اور آخری چیز جس کی طرف امام علیہ السلام نے اشارہ کیا کہ وہ یہ جانتا ہو کہ یہ حکم امام ہے، وَعَارِفَ أَحْكَامَنَا، وہ جانتا ہو کہ یہ ہمارا حکم ہے۔ یہ وہ مختصر اوصاف ہے کہ جو کسی بھی شخص کے اندر پائی جائیں تو اس کی طرف امام علیہ السلام نے غیبت کبریٰ میں رجوع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اما الحوادث الواقعۃ فارجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، کہ ہماری غیبت کبریٰ میں جو نت نئے مسائل آپ کو پیش آتے ہیں اس میں آپ نے ان لوگوں کی طرف رجوع کرنا ہے جو ان اوصاف کے مالک ہیں جن کو ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ تو امام علیہ السلام نے اپنی غیبت کبریٰ میں باقاعدہ ایک سسٹم کو متعارف کروایا ہے۔ یہ سسٹم ان تمام سابقہ سسٹم سے جدا ہے۔ پہلے امام اپنا وکیل چھوڑ جاتے تھے، نمائندہ چھوڑ جاتے تھے کہ امام علیہ السلام کی عدم موجودگی میں یہ وکیل لوگوں کو ڈیل کرے گا، وکیل امام تک پہنچ سکتا ہے، لیکن غیبت کبریٰ میں امام مہدی عجل اللہ فرجہ شریف کا متعارف کروایا ہوا سسٹم پہلے تمام نظاموں اور سسٹموں سے مختلف ہے، اور یہی سسٹم اس کو ہم اپنی زبان میں نظام مرجعیت کہتے ہیں، کہ جس کی وجہ سے آج ہمارا مذہب قائم ہے اور ہم مراجع کی وجہ سے ہی قائم ہیں اور انہی سے اپنے احکام لیتے ہیں، اور روزمرہ کے اپنے جو ہمارے حلال و حرام ہیں انہی سے لیتے ہیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔